نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء وقال تعالی فی مقام آخر ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، گزشتہ پیر کی مجلس میں ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں کلمہ طیبہ اور اس کی شرائط سے متعلق تفصیلات عرض کی تھی۔ کلمہ طیبہ کیا ہے آپ سب کو پتہ ہے۔ کلمہ طیبہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمہ شہادت کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ شہادت۔ کلمہ طیبہ ہو یا کلمہ شہادت، اس پر ایمان چند شرائط کے ساتھ ہے۔ کوئی مسلمان مرد ہو کہ عورت جب ان شرائط کو مکمل کرے گا تو پھر اس کا ایمان کلمہ طیبہ پر ہوگا، کلمہ شہادت پر ہوگا۔ کن شرائط کو پورا کرنا ہے وہ بھی میں نے بڑی تفصیل سے آپ کو بتایا تھا۔ پہلی شرط تھی کہ کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت کے معنی کو جاننا، یہ پہلی شرط ہے۔ فقط کلمہ پڑھنے سے کام مکمل نہیں ہوتا، کلمہ پڑھنے کے بعد کام شروع ہوتا ہے، اور اس کی پہلی چیز ہے اس کا معنی جاننا۔ معنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کے معنی ہیں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کلمہ شہادت، اس کے معنی اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یہ معنی ہے۔ دوسری شرط ہے یقین۔ یہ جو کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت کا معنی آپ نے جانا ہے، صرف جاننے سے آپ مومن نہیں بنیں گے، آپ مومن بنیں گے اس پر یقین کرنے سے۔ تیسری شرط ہے اخلاص، کہ آپ نے معنی بھی معلوم کر لیا اور آپ نے اس پر یقین بھی کر لیا، لیکن یہ یقین اخلاص کی بنیاد پر ہو، خالص اللہ کے لیے آپ کا ایمان ہو۔ چوتھی چیز ہے صدق۔ صدق کے معنی آتے ہیں جس معنی کو آپ نے اپنی زبان سے نکالا ہے، دل میں اس معنی کا یقین ہے۔
زبان سے الفاظ کہنا، دل آپ کی تصدیق کرنا، یعنی دل کہنا کہ زبان جو کچھ کہہ رہی ہے بالکل سچ کہہ رہی ہے، میں اپنی زبان کے ساتھ ہوں۔ اور پانچویں شرط ہے محبت۔ محبت یہ کہ ایک مسلمان کے نزدیک اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ دنیا کا ہر رشتہ اللہ کی محبت کے مقابلے میں ہیچ ہو، دنیا کی ہر دولت اللہ کے مقابلے میں کچھ نہ ہو، ایسی غیر معمولی محبت خدا سے ہو۔ ایک طرف ایک مسلمان کے سامنے رشتے ناتے ہوں، دوسری طرف مال و دولت کے انبار ہوں، تیسری طرف خدا ہو، اور مسلمان کو چوائس دے دی جائے کہ تم اس میں سے جس کو چاہو اپنا سکتے ہو۔ مسلمان رشتوں کو ٹھکرا دے، مال و دولت کو ٹھکرا دے، اللہ کو اپنا لے۔ اور چھٹی چیز ہے انقیاد۔ انقیاد کا مطلب ہے اپنے آپ کو اس کلمے کے سامنے سلنڈر کرنا۔ جو شخص یہ کلمہ پڑھتا ہے یا گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو وہ اس کلمے کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ اب میری زندگی پر اللہ کا حکم چلے گا، اب میری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہوں گے۔ خدا اور رسول کے سامنے میں اب اپنے آپ کو سلنڈر کرتا ہوں۔ اب تک میں نے اپنی من مرضی کے مطابق زندگی بہت گزار لی، آج کے بعد میں زندگی گزاروں گا خدا کے حکم پر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ یہ ہے انقیاد۔ جب آدمی ان شرائط کو پورا کرتا ہے تو پھر وہ مومن بنتا ہے، مسلمان بنتا ہے۔ آج کی نشست میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ بھی بڑا اہم مضمون ہے، اور یہ وہ مضمون ہے جو عام طور پر بولا نہیں جاتا، لیکن موجودہ دور کے اندر اس کو سمجھنا، جاننا بہت ضروری ہے۔ آج جو مضمون میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس مضمون کا عنوان ہے نواقض اسلام۔ نواقض اسلام کا معنی کیا ہے؟ اسلام کو توڑنے والا۔ جس طرح وضو ہے، نماز کے لیے ہم وضو کرتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں اگر وہ ہو جائیں تو انسان کا وضو ٹوٹتا ہے۔ مثلا آپ نے مسجد میں داخل ہو کر نماز کی ادائیگی کے لیے وضو کر لیا تھا۔ وضو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ قرآن چھونے کے اہل ہیں، نماز پڑھنے کے اہل ہیں، یہ ہے وضو کا مطلب۔ اب یہ جو وضو جس سے آپ کو نماز کی اور قرآن پڑھنے کی، اس کو چھونے کی اہلیت ملی، یہ چند چیزوں سے ٹوٹتا بھی ہے۔ اس میں سے ایک چیز ہے ہوا کا نکلنا۔ اگر کسی سے ہوا نکل جائے تو اس کا وضو ختم۔ وضو ختم کا مطلب یہ ہے کہ وضو کے نتیجے میں آپ کو نماز پڑھنے کی اور قرآن کو چھونے کی جو پرمیشن خدا اور رسول کی جانب سے حاصل تھی، اب وہ کینسل ہو گئی۔ کیوں کینسل ہوئی صاحب؟ اس لیے کہ آپ سے ایک ایسا عمل ہوا ہے جو اس وضو کو توڑنے والا ہے، اور وہ ہے ہوا کا نکلنا۔ اس وجہ سے وہ پرمیشن کینسل۔ اب آپ پھر اہل بننا چاہتے ہیں تو جائیے وضو کر کے آئیے۔ اسی طرح جسم میں خون نکل کر کہیں پر بھی بہا، اس سے بھی وضو ٹوٹتا ہے۔ اب مثال کے طور پر پھوڑا پھنسی تھی، آپ نے کھکرا اس کو،
تو اس کے نتیجے میں پھنسی پھوٹی، خون نکلا، لیکن وہیں پر تھا، وہ نہ ادھر ہوا نہ ادھر ہوا، وہیں پر بس خون ہے، دکھ رہا ہے، لیکن ہاتھ پر یا کہیں پر بھی بہا نہیں، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ وضو جو ٹوٹتا ہے وہ خون کے بہنے سے ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح وضو ٹوٹنے کے لیے پیشاب کرنا ہے۔ آپ نے وضو بنا لیا تھا، وضو بنانے کے بعد آپ کو پیشاب کا تقاضا آیا، آپ نے پیشاب کیا تو وضو ٹوٹ گیا۔ آپ نے وضو کر لیا تھا، اچانک 2 نمبر کا تقاضا ہوا، آپ 2 نمبر کے لیے چلے گئے، وضو ٹوٹ گیا۔ تو جس طرح کچھ باتیں ہیں جن کے نتیجے میں انسان کا کیا ہوا وضو ٹوٹتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، ایسے ہی دین اسلام میں کچھ چیزیں ہیں۔ مومن آدمی، مسلمان آدمی جب ان چیزوں کا ارتکاب کرتا ہے، ان چیزوں کو کرتا ہے، تو پھر اس کا اسلام ختم ہوتا ہے، ایمان ختم ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے جانا کہ ایمان مکمل ہونے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں، ایسا ہی آپ پر یہ بھی جاننا ضروری ہے وہ کیا چیزیں ہیں کہ جس کے کرنے کی وجہ سے میرا ایمان ختم ہوتا ہے۔ اسی کو نواقض اسلام کہتے ہیں۔ اور آج کی مجلس میں بہت مختصر انداز میں نواقض اسلام کو عرض کریں گے۔ سب سے پہلی چیز ہے جس کی وجہ سے کسی مسلمان کا اسلام اور ایمان ختم ہوتا ہے، وہ ہے شرک کرنا۔ کیا ہے؟ شرک کرنا۔ دیکھو 2 چیزیں ہیں، ایک ہے کفر کرنا اور ایک ہے شرک کرنا۔ کفر کرنے سے بھی اسلام ختم ہوتا ہے، ایمان ختم ہوتا ہے۔ شرک کرنے سے بھی اسلام اور ایمان ختم ہوتا ہے۔ کفر کرنا کسے کہتے ہیں؟ کفر کرنا کہتے ہیں اللہ کا انکار کرنا، اللہ کے رسول کا انکار کرنا۔ دین اسلام نے مکمل اسلام کے لیے جن چیزوں کو لازم کیا ہے، ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار یہ کفر کہلاتا ہے۔ مثلا ایمان مفصل ہے جو آپ لوگ پڑھتے ہیں۔ ایمان مفصل میں 7 چیزیں ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اللہ اور اس کے رسول نے کہا کوئی آدمی مسلمان اس وقت ہوتا ہے جب وہ 7 چیزوں پر ایمان رکھے۔ اس کو ایمان کے ارکان بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایمان کا پہلا رکن ہے اللہ پر ایمان۔ اللہ پر ایمان اس طریقے پر، اللہ ایک ہے، اپنی ذات میں بھی، اپنی صفات میں وہ موجود ہیں، اور ہر قسم کی قوت و طاقت اور ہر قسم کا اختیار و تصرف انہی کے قبضۂ قدرت میں ہے۔ انہوں نے ہی اس عالم کو بنایا اور اس عالم کو روزی بھی وہی دیتے ہیں اور اس عالم کی تربیت بھی وہی کرتے ہیں۔ یہ اللہ پر ایمان ہے کہ اللہ اپنے ذات میں بھی اکیلے ہیں، صفات میں بھی اکیلے ہیں۔ نہ خدا کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ صفات میں کوئی شریک ہے۔ دوسری چیز ہے وملائکتی، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا۔ جس طرح اللہ نے انسانوں کی ایک مخلوق بنائی، ایسے ہی فرشتوں کی ایک مخلوق بنائی۔ انسان کو بنانے میں اللہ نے مٹی کا مٹیریل استعمال کیا، فرشتوں کو بنانے میں اللہ نے نورانیت کا مٹیریل استعمال کیا۔ فرشتے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں،
اور جب سے خدا نے ان کو بنا کر جس کام کی ذمہ داری میں رکھا وہ اس کام کو کر رہے ہیں۔ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے یہ اللہ بہتر جانے، لیکن ان فرشتوں میں 4 فرشتے سب سے معزز ہیں۔ پہلے ہیں جبرائیل، دوسرے ہیں میکائیل، تیسرے ہیں اسرافیل، چوتھے ہیں عزرائیل۔ اللہ نے باقی تمام فرشتوں کو ان 4 فرشتوں کی ماتحتی میں رکھا ہے۔ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، خدا نے جو حکم ان کو دیا ہے بس وہی کام وہ کرتے ہیں۔ یہ ہے فرشتوں پر ایمان کا مطلب۔ وَكُتُبِهِ، اللہ کی کتابوں پر ایمان۔ اللہ نے اس دنیا کو بنانے سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر اور رسول آئے، ان میں سے بہت سارے پیغمبروں اور رسولوں پر چھوٹی بڑی بہت سی کتابیں اتاری۔ وہ تمام کی تمام کتابیں جو اللہ نے مختلف زمانوں میں نازل کی، وہ اللہ کی سب کتابیں سچی برحق ہیں، اور ان کتابوں میں خدا نے جو کچھ کہا ہم اس پر ایمان رکھتے، اس کو مانتے۔ ان تمام کتابوں میں 4 کتابیں سب سے بڑی ہیں۔ پہلی کتاب تورات ہے، جو اللہ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ دوسری کتاب زبور ہے، جو اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ تیسری کتاب انجیل ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ چوتھی کتاب قرآن مجید ہے، جو آپ کے اور میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل فرمائی۔ تمام کی تمام کتابیں جو کچھ اللہ نے نازل کی تھی، چھوٹی ہوں بڑی ہوں، سب کتابیں سچی ہیں، برحق ہیں۔ ان کتابوں میں جو کچھ بھی ہے ہم ان سب کو مانتے ہیں اور ان سب پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ چوتھی چیز وَرُسُلِهِ، اللہ کے رسولوں پر ایمان۔ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ نے کم و بیش 1,25,000 انبیاء و رسول اس دنیا میں بھیجے۔ ان کے پہلے ہیں حضرت آدم علیہ السلام، اور اس سلسلے کی آخری کڑی ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر، جتنے رسول، نبی اس دنیا میں تشریف لائے، میں ان تمام نبیوں اور رسولوں کو مانتا ہوں، سب پر ایمان رکھتا ہوں، سب کا احترام کرتا ہوں۔ یہ ہے رسولوں پر ایمان کا مطلب۔ والیوم الآخر، 5ویں چیز ہے آخرت پر ایمان۔ آخرت پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جس طرح پیدا کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک دن آئے گا جس میں اس دنیا کو ختم کریں گے۔ ختم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے لے کر جب دنیا ختم ہوئی اس وقت تک جتنے انسان اس دنیا میں آئے تھے، انسان ہو کہ جنات ہو، ان سب کو اللہ کھڑا کریں گے۔ کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ ان سے حساب و کتاب لیں گے۔ ہم نے تمہیں دنیا میں ایک زندگی دی تھی، یہ زندگی آخرت کی فکر، اس کی کامیابی کے لیے اور یہاں نجات حاصل کرنے کے لیے دی تھی۔ بتاؤ دنیا میں دی ہوئی زندگی سے تم نے جنت کمایا یا جہنم کمایا؟ اچھے عمل کیے کہ برے عمل کیے؟ اللہ تعالیٰ اس کا حساب کریں گے، اور یہ حساب خدا کا جس دن ہوگا اسی کو آخرت کہتے ہیں۔ یہ آخرت برحق دن ہے، سچا دن ہے، یہ ضرور آنے والا ہے، اس پر ایمان۔ 5ویں چیز
چھٹی چیز والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اس دنیا میں انسان کو اچھائی بھی پیش آتی ہے، برائی بھی پیش آتی ہے، کبھی خوشیاں کبھی غم، دونوں طرح کے حالات پیش آتے ہیں۔ خوشیاں ہو یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے آتے ہیں، غم ہو یہ بھی اللہ کی طرف سے آتے ہیں، مصیبتیں تکلیفیں دکھ در یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتے ہیں، اور راحتیں یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو ہر مومن کو یہ یقین رکھنا، کاروبار اچھا چلا یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے، کاروبار میں گھاٹا ہوا یہ بھی اللہ کی طرف سے۔ بچہ پیدا ہوا یہ اللہ کے حکم سے، بچہ مر گیا اللہ کا حکم، کسی کو زندگی ملی خدا کا حکم، کسی کو موت آ گئی اللہ کا حکم، کسی کو کامیابی ملی اللہ کا حکم من جانب اللہ، ناکامی ہوئی یہ بھی اللہ کی طرف۔ یہ الگ بات ہے، اس ناکامی کا ریزن الگ ہوتے ہیں، لیکن یہ مقدرات ہے اللہ کی جانب سے طے ہے۔ آپ چاہتے تو کوشش کر کے اس ناکامی کو اوائڈ کر سکتے تھے، محنت کر کے، حوصلہ لے کر، آگے بڑھ کر، لیکن آپ نے کچھ نہیں کیا۔ تو زندگی میں یہ یقین ہو کہ اچھے برے جو کچھ حالات ہیں وہ اللہ کی طرف سے۔ ساتویں چیز والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھنا۔ دنیا میں صرف مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ پھر زندہ اٹھائیں گے۔ اسلام کے علاوہ دنیا میں جتنے مذہب ہیں کسی مذہب کا یہ یقین اور عقیدہ نہیں ہے، کفر کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ کافر یہ کہتے ہیں جو کچھ ہے یہ دنیا کی چند روزہ زندگی ہے، اس میں جتنا عیش و عشرت کر سکتے ہو کر لو، اور جتنے مزے حاصل کر سکتے ہو کر لو، زندگی پھر ملنے والی نہیں۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا، لوگوں اللہ تعالیٰ انسان کی دنیا کی زندگی جب ختم ہوتی ہے تو اس کو موت دیتے ہیں، موت دینے کے بعد یہ نہیں ہوگا کہ سب ختم، اللہ پھر اٹھائے گا۔ یہ ہمارے نبی نے بتایا، اور یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ یہ 7 چیزیں ہیں جن کو ارکان اسلام کہتے ہیں۔ جب کوئی شخص ان 7 چیزوں کو مانتا ہے تو پھر وہ مسلمان بنتا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی ان 7 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کرے تو وہ کافر ہے۔ اب آپ کہیں صاحب میں اللہ کو مانتا ہوں، رسول کو مانتا ہوں، لیکن زبور کو نہیں مانتا، کافر۔ کیوں؟ مسلمان ہونے کے لیے فرض ہے یہ 7 چیزوں کو ماننا۔ اگر آپ ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کریں گے تو کافر ہوں۔ اسلام سے آپ کا کوئی رشتہ، کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ تو کفر کہتے ہیں انکار کرنے کو۔ اور دوسری چیز ہے شرک، شرک کہتے ہیں شریک کرنے کو۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اکیلے ہیں، یکتا ہیں، اپنی ذات میں بھی، اپنی صفات میں بھی، اپنی عادتوں میں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے متعلق تعارف قرآن پاک میں مختلف مقامات پر کروایا، اور قرآن ہی کے اندر اللہ نے ایک مختصر سی صورت رکھی جس کا نام ہے سورۃ الاخلاص۔ اس صورت میں خدا نے اپنا مکمل ڈیٹیل تعارف دیا، جیسے کوئی انسان نکاح کے موقع پر اپنا بایو ڈاٹا بناتا ہے، بھئی یہ کون ہے، اس کا باپ کون تھا، اس کا دادا کون ہے، اس کا ننیال کون ہے، اس کا ددیال کون ہے، ایک مکمل ڈاٹا ہوتا ہے۔ ایسا ہی خدا کا مکمل ڈاٹا سورہ اخلاص ہے۔
مکے کے مشرکین نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا۔ سوال یہ تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیے، آپ جس ایک اللہ کی عبادت و بندگی کی تعلیم دیتے ہیں وہ اللہ کون ہے، کیا ہے، وہ کس کا بیٹا ہے، وہ کس کا باپ ہے، دنیا میں وہ آیا کیسا، وہ سونے کا بنا ہوا ہے کہ چاندی کا بنا ہوا ہے، اس قسم کا سوال تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا، قل هو اللہ احد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مشرکین سے کہیے اللہ احد، اللہ ایک ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز صمد کسے کہتے ہیں؟ صمد اس ذات گرامی کو کہتے ہیں ساری دنیا جس کی محتاج ہو وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ صمد کسے کہتے ہیں؟ اس ذات گرامی کو کہ ساری دنیا جس کی محتاج ہو اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو، ایسی ذات کو صمد کہتے ہیں۔ اللہ الصمد، اے نبی یہ لوگ پوچھتے ہیں آپ سے کہ اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے، بولیے ان کو اللہ وہ ہے کہ ساری دنیا جس کی محتاج ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے کسی کو جنا۔ لم یلد کا معنی کیا ہے؟ نہ اللہ نے کسی کو جنا، نہ اللہ کسی سے جنا گیا۔ ولم یولد کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ لم یلد کا معنی کیا ہے؟ مفہوم، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ بس اس ایک جملے سے عیسائیوں کا پورا عقیدہ دھڑام کہہ کر زمین بوس ہوتا ہے۔ عیسائی کیا عقیدہ رکھتے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق؟ کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت مریم یہ اللہ کی بیوی ہے۔ بعض عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا تینوں میں کا ایک ہے، یعنی اللہ، مریم اور حضرت عیسیٰ۔ اسی طرح یہودی حضرت عزیر علیہ السلام سے متعلق یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ خدا نے ان کا عقیدہ بھی زمین بوس کر دیا۔ اللہ نے کہا کہ خدا کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، اور نہ اللہ کسی کی اولاد ہے۔ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ کے کوئی ماں باپ نہیں ہے۔ دنیا میں جو انسان آتا ہے خود سے تو ٹپک نہیں پڑتا کوئی بھی۔ انسان کے دنیا میں آنے کا راستہ ہے ماں باپ۔ اب بھلے راستہ جائز اپنایا ہو یا ناجائز اپنایا ہو، نکاح کر کے اپنے تعلقات بنائے ہوں یا بغیر نکاح کے زندگی گزار رہے ہیں، جب تک میاں بیوی کی، مرد اور عورت کی آپس میں ملاقات نہیں ہوگی اس وقت تک اللہ تعالیٰ تیسرے فرد کو وجود عطا نہیں فرماتے۔ کہیں پر بھی آپ نے اپنی پوری زندگی میں اور انسانی پوری تاریخ میں آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ بغیر مرد اور عورت کے کوئی بچہ آیا ہو۔ دنیا میں ایسا صرف دو لوگوں کے ساتھ ہوا۔ سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام، یہ بغیر باپ بغیر ماں کے ہیں، یہ دنیا کے پہلے انسان تھے، ان کو اللہ نے بنایا، ان کو اللہ نے بنایا۔ دوسرے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت ان سے متعلق یہ دکھائی کہ بغیر باپ کے پیدا فرمائے، صرف ماں سے وہ دنیا میں آئے۔
اللہ نے کہا کہ لوگوں جس خدا کو تم مانتے ہو اس خدا کی قدرت کا تم اندازہ اور تصور نہیں کر سکتے۔ اس خدا کی قدرت اتنی ہے وہ چاہے تو بغیر عورت کے مرد سے ملے بغیر بھی بچوں کو وجود دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس قدرت کا مظاہرہ کیا، اور ان کے علاوہ باقی دنیا میں جتنے ہیں سب کو اللہ نے مرد اور عورت سے پیدا کیا۔ میں کیا عرض کر رہا تھا آپ لوگوں کو؟ جی نہیں، نواقض اسلام میں کون سی بات پر یہ بات نکلی؟ ہاں شاباش، جزاک اللہ، اللہ جزائے خیر دے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ کسی کا بیٹا نہیں ہے، اللہ نے کسی کو پیدا نہیں کیا، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اور اللہ کسی کے بیٹے نہیں ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ اللہ سے متعلق یہ ہے، اللہ اپنی ذات میں خود موجود ہے، وہ واجب الوجود ہے۔ اللہ اس وقت سے موجود ہے جب کائنات میں کچھ نہیں تھا، اللہ تھا، اور اللہ اس وقت بھی ہوں گے جب کچھ نہیں ہوگا، اس وقت اللہ ہوں گے۔ قرآن مجید کے اندر سورہ رحمان میں اللہ نے اسی کو کہا، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اس کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ان سب کو مٹنا اور فنا ہونا ہے، باقی رہنے والی ذات فقط اللہ کی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، یہ اللہ کا تعارف کروایا گیا سورۃ الاخلاص کے ذریعے۔ تو اللہ سے متعلق کہ اللہ اپنی ذات میں اکیلے ہیں، اپنی صفات کہتے ہیں عادتوں کو۔ صفات کس کو کہتے ہیں؟ عادت کو، خوبی کو۔ انسان کے اندر جو کمالات ہوتے ہیں ان کو صفات کہتے ہیں۔ بھئی یہ آدمی، کوئی آدمی اچھا لکھتا ہے، کوئی آدمی خوبصورت لکھتا ہے، اب ہم اس صفت کی عادت کی وجہ سے، اچھا لکھنے کا جو عادت ہے، کام ہے، اس کی وجہ سے اس کو ایک نام دیتے ہیں۔ نام کیا؟ کاتب۔ اردو میں اچھا لکھنے والے کو کاتب بولتے ہیں، انگریزی میں کیا بولتے ہیں؟ بورڈا وغیرہ لکھتے ہیں، دیکھو کیا بولتے ہیں اس کو؟ رائٹر۔ خوبصورت رائٹنگ کی وجہ سے اس کے اندر ایک فن تھا، خوبی تھی، جب وہ خوبی ظاہر ہوئی تو اب دنیا اس کو ایک نام دیتی ہے۔ کیا نام دیتی ہے؟ رائٹر۔ اس کا ایک اصل نام ہے جو اس کے پیدا ہونے پر اس کے ماں باپ نے رکھا۔ مثلا اس کے ماں باپ نے اس کا نام رکھا تھا عبداللہ، یہ اس کا ورجنل نام ہے۔ اب عبداللہ میں جتنی خوبیاں ہوں گی اتنے اس کے ایکسٹرا نام ہوں گے۔ اب عبداللہ میں خوبصورتی تھی لکھنے کی تو اس کو ایک نام ملا رائٹر، رائٹر عبداللہ صاحب یا عبداللہ رائٹر صاحب۔ اب عبداللہ صاحب نے دنیا میں محنت کر کے قرآن مجید کو یاد کر لیا۔ قرآن مجید کو یاد کرنا ایک خوبی اور کمال ہے، اس کی وجہ سے عبداللہ صاحب کا ایک نام پڑ گیا، حافظ۔ اب پھر عبداللہ صاحب قرآن مجید کو بہترین لحن اور طرز کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو پھر ان کی اس خوبی کی وجہ سے ایک اور ان کو نام دیا جاتا ہے، قاری عبداللہ صاحب۔ قاری، حافظ، رائٹر عبداللہ صاحب۔ اب اتفاق سے وہ نقشے بھی اچھے بناتے ہیں گھروں کے، تو ان کو ایک چوتھا نام دیا جائے گا۔ یعنی جتنی خوبیاں ہوتی ہیں کسی میں اتنے ان کے نام ہوں گے۔
وہ جو نام ہوں گے وہ صفاتی نام کہلاتے ہیں، اصلی نام ایک ہوتا ہے، باقی جو نام ہوتے ہیں وہ صفاتی نام۔ ایسے ہی اللہ کی جو ذات ہے ان کی ذات میں بہت سی خوبیاں ہیں، بہت سے کمالات ہیں۔ ان خوبیوں اور کمالات کی وجہ سے اللہ کی ان خوبیوں پر نام لگتے چلے گئے۔ اللہ کی ایک خوبی ہے وہ رحم کرنے والے ہیں، تو اس رحم کی صفت کی وجہ سے ان کو نام پڑ گیا الرحمن، بڑے مہربان، بہت رحم کرنے والے ہیں، حد سے زیادہ، تو اس عادت کی وجہ سے ان کا نام پڑ گیا الرحیم۔ مالک، وہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان سب کے مالک وہ ہیں، اس وجہ سے، اس لیے کہ ساری دنیا کو بنایا کس نے ہے؟ اللہ نے۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو ذات جس چیز کو بناتی ہے مالک بھی وہی ہوتی ہے۔ اب چونکہ اللہ نے بنایا تو مالک بھی وہی ہے۔ اب وہ مالک ہونے کی وجہ سے ان کا نام پڑ گیا مالک۔ عادل، اللہ کا نام، عدل اللہ کا نام، کہ اللہ تعالیٰ انصاف پسند ہے، وہ انصاف کرتے ہیں، اس مناسبت سے ایک نام ان کو دے دیا گیا۔ وہ بزرگی والے ہیں، عظمتوں والے ہیں، ایک اس حساب سے مجید ان کا نام پڑ گیا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کا اصلی نام ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ۔ باقی جتنے نام ہیں یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ خدا کے جو صفاتی نام ہیں وہ اللہ کی خوبیوں کو بتاتے ہیں۔ صفاتی نام خوبیوں کو بتاتے ہیں کہ جس ذات کو ہم خدا کہتے ہیں وہ کتنی اور کیسی کوالٹیز کی مالک ہے۔ تو ہمارا ایمان اور یقین اللہ سے متعلق یہ ہے کہ اللہ اپنی ذات میں بھی اکیلے ہیں، اپنی کوالٹیز اور خوبیوں میں بھی اکیلے ہیں۔ نہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اللہ کی کوالٹیز میں کوئی شریک ہے۔ اس کو اب اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ اصل بڑے تو اللہ ہی ہے، کسی دوسرے کے بارے میں کہتا ہے وہ بڑے اللہ یا چھوٹا اللہ، وہ بڑے اللہ یا چھوٹا اللہ، تو شرک ہے۔ یہ شرک کیسے ہوا؟ اس لیے کہ وہ شخص اللہ کی ذات میں دوسرے کو شریک کر رہا ہے۔ اب بہت سارے لوگ کرتے کیا ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ تو اپنے ذات میں ایک ہے، لیکن اللہ میں جو کوالٹیز ہیں وہ لوگ دوسروں میں بھی سمجھتے ہیں۔ مثلا مشکل کشا کون ہے؟ اللہ ہے۔ مشکلوں کو حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب لوگ یہ کرتے ہیں، یہ اللہ کی صفات ہیں۔ اب لوگ یہ کرتے ہیں کہ دنیا میں کچھ مخصوص خبروں کو بزرگوں کی طرف لوگوں نے ایک ایک ایٹم منسوب کر دیا، کہا کہ فلاں اولاد ہونا ہے تو فلاں بزرگ کے پاس جاؤ، روزی روٹی کی پریشانی ہے تو اجمیر شریف جاؤ، اولاد ہونا ہے اور کوئی چیز مصیبت تکلیف دور ہونا ہے اور بزرگ کرنے جاؤ، بچوں کے جلدی شادیاں ہونا ہے تو فلاں جگہ جاؤ، اور جادو وغیرہ ہے تو فلاں بزرگ کے پاس جاؤ۔ لوگوں نے خدا کے جو اختیارات تھے ان اختیارات کو دنیا کے بعض نیک لوگوں کی طرف منسوب کر دیا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو شرک کہتے ہیں۔ یہ شرک کیا ہے؟ یہ شرک صفاتی ہے، یعنی اللہ کی جو عادتیں تھیں، اللہ کی جو خصوصیات تھیں، بندہ خدا کی خصوصیات میں دوسرے کو بھی شریک کر رہا ہے۔ جو مسلمان یہ کہتا ہے
جیسے اللہ مشکل کشا ہیں، فلاں بزرگ کے پاس جاؤ تو وہاں بھی مشکلیں دور ہوتی ہیں، تو اس کا یقین اور عقیدہ یہ ہے اللہ بڑے مشکل کشا ہیں یا چھوٹے مشکل کشا ہیں۔ خدا بھی مشکل دور کرتے ہیں، یہاں بھی مشکل دور ہوتی ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو دوسروں میں مانتا ہے۔ تو جب کوئی شخص خدا کی صفت کو دوسروں میں مانتا ہے تو وہ مشرک بنتا ہے، شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ جو ہی آدمی شرک کرے، ذات کے اعتبار سے کرے یا صفت کے اعتبار سے کرے، اسی لمحے دین سے، ایمان سے نکل جاتا ہے۔ قرآن میں اسی کو اللہ نے کہا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتے، چاہے وہ ذاتی شرک ہو یا صفات کے اعتبار سے شرک ہو، اللہ کبھی اس کو معاف نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ انسان کوئی بھی غلطی گناہ کرے، خدا چاہیں تو اپنے کرم سے معاف کر سکتے ہیں۔ یہ پہلی بات تھی، اسی کی تفصیل میں سمجھانے میں وقت ہو چکا، یہیں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یہ بڑا اہم چیپٹر ہے، یہ چیپٹر آپ کو بار بار سننے کو نہیں ملتا، اس کو توجہ سے سنیے اور اپنے دوستوں میں بھی اس کو شیئر کیجیے۔ ایک مومن کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس وجہ سے میں ایمان سے باہر ہو جاتا ہوں۔ انشاءاللہ سلسلہ باقی ہے، اور اگلی باتیں آنے والی پیر کی مجلس میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو دین اسلام سے متعلق بنیادی باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔